نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جس سے ہدایت پائی تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں۔ یہ موضوع بھی کئی مرتبہ آیا، کتاب آئی، پیغمبر آئے، حق واضح ہوا، پھر بھی قومیں اڑی رہی، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان و اطاعت کا حکم بھیجتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس حکم کے بارے میں نافرمانی کرتے ہیں اس بستی میں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ان پر پوری ہو جاتی ہماری بات، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم انہیں بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے پیغام کو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ عمراء کا طبقہ، اشرافیہ کا طبقہ، اقتدار والوں کا طبقہ، اختیار والوں کا طبقہ، اکثر ان کی طرف سے بگاڑ آتا ہے۔ جیسے قوموں کے سرداروں نے ہمیشہ آگے بڑھ کے پیغمبروں کی مخالفت کی ہے نا، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ گویا کہ یہ بگاڑ کا آنا ایک علامت ہے کہ پکڑ کا معاملہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بگاڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ بگاڑ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے جیسے کہ ذکر ہوا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بہت جامع مقام ہے، طے کرو تمہیں دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے۔ دنیا اور آخرت کا کنٹراسٹ آ رہا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو کوئی جلدی چاہتا ہے، جلدی مل جانے والی مراد دنیا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو جتنا چاہیں جلدی دنیا میں دے دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا بنا کر۔ دنیا چاہیے لے لو، مل جائے گی، چاہنے سے بھی مل جائے گی، مگر آخرت میں پھر کچھ حصہ نہیں ہوگا، استغفر اللہ۔ جو صرف دنیا ہی کا چاہت کرنے والا اس کا بیان۔ اس کے برعکس ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی آخرت کی کامیابی۔ جو آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ اس کی کوشش کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ آخرت کی طلب بھی ہو، حتی الامکان محنت کرے بندہ اس کے لیے، کوشش کرے، اور ایمان شرط لازم ہے، تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے اور یہاں رہتے ہوئے کل کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو ہر ایک کو دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی سے روکے جانے والی نہیں ہے۔ دنیا میں سب کو دے رہا ہے اللہ، کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، سرکش کو بھی دے رہا ہے، فرمانبردار کو بھی دے رہا ہے۔ یہ تو دنیا امتحان کے لیے، اصل کہاں کا معاملہ؟ آخرت کا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، بھلا دیکھو ہم نے کس طرح ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں، تو وہاں کی فکر کرو درجات کی بلندی کے اعتبار سے۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اے سننے والے اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود نہ ٹھہرانا۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پھر تم بیٹھ رہو گے مذمت کیے ہوئے اور بے بس ہو کر، یعنی شرک تمہیں مذمت کی طرف لے جائے گا، بے بسی کی طرف لے جائے گا، بربادی کی طرف لے جائے گا۔ اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ توحید کا بیان شروع میں بھی ہے، توحید کا بیان جب چوتھا رکوع ختم ہوگا تب بھی آئے گا۔ شرک کی نفی پہلے بھی آئی، شرک کی نفی بعد میں بھی آئے گی۔ گویا توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر پورا ایک معاشرہ ترتیب پانا چاہیے، اور توحید کے ماننے والوں کا معاشرہ کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔
اللہ کے بعد محبت میں اطاعت میں تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت حضور کی اطاعت ایک ہی بات ہے، اللہ کی محبت حضور کی محبت ساتھ ساتھ ہے، لیکن بندوں اور رشتوں کے اندر اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا۔ توجہ کیجئے گا، خالق اللہ ہے مگر ہماری تخلیق کا ذریعہ ماں باپ، رازق اللہ ہے رزق پہنچنے کا ذریعہ ماں باپ، محافظ اللہ ہے حفاظت کرنے کا ذریعہ ماں باپ۔ گنتے چلے جائیے، اللہ عطا کرتا ہے لیکن بندوں سے توقع نہیں رکھتا۔ ماں باپ اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، اولاد سے کچھ توقع نہیں رکھتے، بلکہ اولاد ظلم بھی کرتی ہے تب بھی ماں یا باپ عام طور پر بد دعا ان کو نہیں دیتے۔ اور آخری بات نوٹ کیجئے گا، بندے اللہ کی ناشکریاں کر جاتے ہیں، اللہ کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں، اولاد بھی کئی مرتبہ ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ تو عموم کے اعتبار سے ماں باپ کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد کم از کم 5 مرتبہ بیان فرمایا۔ اب خاص بڑھاپے کا معاملہ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ بڑھاپا ہے، عمر زیادہ ہو گئی، بیماری بھی ہوگی، ضد بھی ہوگی، بچوں کی سی ضد آ جاتی ہے، ارے تم بھی تو بچے تھے، 100 مرتبہ تمہاری بات کو ماں باپ نے برداشت کیا تھا، اب تم برداشت کرو۔ اور اف عربی کا اف ہے، اردو کا اف پتہ ہے کب نکلتا ہے؟ جب میرا گھٹنا لگتا ہے ٹیبل کے کارنر پر تب اف نکلتا ہے۔ عربی کا اف کیا ہے؟ ہلکی سی ناگوار بات بھی یہ بھی زبان پر نہ آئے، فرمایا فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے نرمی سے بات کرنا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں کمانے کے قابل ہو گیا تو ماں باپ کو گھاس نہ ڈالی جائے، استغفر اللہ، ماں باپ کو اہمیت نہ دی جائے، معاذ اللہ، اپنی کوالیفیکیشن، اپنے منصب، اپنے اختیار پر کوئی کسی کو ناز ہو جائے، نہ فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان دونوں سے نرمی سے بات کرنا، وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ بازو کو جھکائے رکھنا مہربانی کرتے ہوئے، اللہ اکبر، جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ بازو جھکائے رکھنا مہربانی کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا انہوں نے شفقت سے میری پرورش کی تھی۔ اللہ اکبر، تم خاموش بھی رہے، تم نے اف بھی نہ کہا، تم نے کوئی جھڑکنے کی بات بھی نہیں کی، تم نے عاجزی بھی اختیار کر لی۔ یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ کا حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا تو رب سے ہی التجا کرو جس نے ماں باپ کو بھی بنایا، اے اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما، میرے بس میں تو نہیں کہ میں ان کا حق ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی، والدین بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ایک یا دونوں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تف ہے اس تہذیب پر جو مدرس ڈے کا دن منائے اور فادرس ڈے کا دن منائے، جس ماں نے پوری زندگی ہمارے پیچھے قربان کر دی، جس باپ نے پوری زندگی اپنے پیچھے قربان کر دی، ایک دن اس کو یاد کریں گے۔ تف ہے ایسی تہذیب کے اوپر۔ For us every day should be a mother's day and every day should be a father's day۔ ہر دن ماں کا دن ہونا چاہیے، ہر دن باپ کا دن ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر کو دیکھیں، خانہ کعبہ کو، اللہ میں توفیق دے تو اجر ہے نا۔ ارے حضور نے فرمایا ماں اور باپ کو دیکھو، ایک حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھوں، فرمایا دیکھو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، قدر کیجئے ماں باپ کی، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس نہیں ہے، وہ مرنے والی تہذیب ہے جہاں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور زندہ تہذیب وہ ہے جو روحانیت کی بنیاد پر کھڑی ہوتی، جو وحی کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، جہاں ماں کی خدمت کو اولاد سعادت اور سب سے بڑی نعمت سمجھتی ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، اور اگر ایک یا دونوں چلے گئے ان کے لیے دعا کرنے، استغفار کرنے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس میں بہت کچھ کلام ہو سکتا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے تو اس کے اگلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔